عام طور پر ہم جو غم اور خوشی محسوس کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری خوشی کسی اور کا غم ہو اور یہ کسی کو غم دے کر حاصل ہوئی ہے، مگر خوشی تو انسانوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ بات آپ کو اپنی ذات تک رکھنی چاہیے اور یہ آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے۔ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک زمانے کی خوشی یعنی اس دور کی خوشی اور ایک پیریڈ کی خوشی جو ہے عین ممکن ہے کہ وہ کسی اور پیریڈ کا افسوس ہو۔ پھر انسان نے جو احتیاط کرنی ہے وہ صرف یہی ہے کہ کچھ بھی محسوس ہونا آپ کی وابستگیوں پر منحصر ہے۔ اگر کسی شخص کا مقصد حیات گناہ ہے تو وہ شخص گناہ حاصل کر کے خوش ہوگا، اور جس شخص کا مقصد حیات نیکی ہے وہ نیکی حاصل کر کے خوش ہوگا۔ آپ کو خوشی یا غم سے پہلے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس کا مقصد وجود کی تسکین ہے وہ وجود کی تسکین میں خوشی محسوس کرے گا، اور اگر اس کو فاقہ دیا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف اور بڑا غم ہوگا، کیونکہ وہ وجود کا پالنے والا ہے۔ کہتا ہے سب سزا دے لو لیکن فاقہ نہ دو، کیونکہ وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روح کی خوشی چاہتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ دنیا کی بادشاہی لے لو اور محبوب کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ گویا کہ خوشی یا غم جو ہے یہ آپ کی وابستگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر مزاج مادہ پرستی ہو تو خوشی جو ہے یہ مادہ کے اکٹھے کرنے میں ہے، اور اگر مزاج عاقبت پرستی ہو تو خوشی مادے کو قربان کرنے میں ہوگی۔ تو جو شخص مادی اشیاء اکٹھی کرتا ہے اس کو مادہ پرست کہتے ہیں۔ مادہ پرست یہ کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ یہ چیز قربان کر دی ہے، حالانکہ یہ چیز تمہیں رکھنی چاہیے تھی۔ تو مادہ پرست کی خوشی اور ہے اور روح کی خوشی اور ہے۔ جوں جوں آپ اپنی جان کے اندر، جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر اور اپنے وجود کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی خوشیوں کے معیار بدلتے جاتے ہیں اور غم کی وجوہات بدلتی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ پوری طرح اللہ کی رضا پر چلتے ہو تو وہاں پر خوشی اور غم دونوں کیفیتیں نہیں رہتی۔ وہاں پر نہ خوشی ہے اور نہ غم ہے، بلکہ صرف اطاعت ہے۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں نہ اپنا رہتا ہے نہ بیگانہ رہتا ہے، نہ حاصل رہتا ہے نہ محرومی رہ جاتی ہے، نہ غم رہ جاتا ہے نہ خوشی رہتی ہے، نہ وصال رہ جاتا ہے اور نہ فراق رہ جاتا ہے۔ تو کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اس کا حکم۔ وہ جس کی ذات سے آپ وابستہ ہو گئے یعنی ہمارا خالق اور ہمارا اللہ، تو اطاعت کرنے والا جو ہے اطاعت میں گم ہو جاتا ہے کہ اسے حاصل خوشی اور غم کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، بس اس کے لیے تو اللہ کا حکم چل رہا ہے اور وہ اس کو دیکھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ حکم تو اللہ کا چل رہا ہے مگر آپ اپنی خوشی تو دیکھو، تو وہ کہتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی جو اطاعت الہی اور اطاعت خداوندی میں گم ہو جاتے ہیں ان کے لیے نہ خوشی رہتی ہے اور نہ غم رہتا ہے۔ خوشی اور غم جو ہیں یہ اللہ سے دوری کے باب ہیں۔ اب یہ بات غور والی ہے، وہ جو اللہ سے دور رہنے والے ہیں ان کے لیے زندگی کے اندر مبارکیں ہیں، سرشاری ہے، کیفیات ہیں، نوکریاں ہیں، کاروبار ہیں، اور اس طرح ان کے غم اور خوشی چلتے رہتے ہیں۔ مگر دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی خوشی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو رخصت نہ ہوئی ہو۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ سن ہی لو کہ دنیا ان اٹ سیلف فانی ہے، تو یہاں کا حاصل باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ یہاں کی ساری شے ہی فانی ہے۔ انسان کا وجود تو فانی ہے ہی صحیح، لیکن کائنات کا وجود بھی فانی ہے، سوائے اس کے کہ امر الہی قائم رہے۔ تو یہاں پر ستارہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، سیارہ بھی چلا جاتا ہے اور شہر بھی غرق ہو جاتے ہیں، اور آپ کا شہر تو آج بھی آباد ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو غور کرنے کا موقع مل جائے، کبھی آپ کھنڈرات میں گئے ہوں تو اب جو یہ کھنڈرات ہیں یہ کسی زمانے کے محلات تھے۔ آپ ویل آف ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے گھماؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو آباد شہر ہے اور بڑا کاروبار ہو رہا ہے، اور پھر کچھ سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں اور وہ شہر کھنڈرات بن گئے۔ وہ جو عجائبات تھے وہ کھنڈرات ہو گئے، جو اب عجائبات ہیں غالباً یہ بھی کھنڈرات ہونے والے ہیں۔ آپ کے شہر میں بھی کھنڈرات بن رہے ہیں،
بھرے ہوئے آباد شہر میں 4 منزلہ مکان کا اکلوتا مالک مکان اور بینک کا پیسہ چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور اسے میانی صاحب جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص پیسے کے باوجود چلا گیا اور آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ آباد شہر کے اندر غیر آباد علاقہ جو ہے وہ آباد ہوتا جا رہا ہے۔ غم اور خوشی سمجھنے کے لیے یہ بڑا پیغام ہے۔ اگر شہر کا نام خوشی ہے تو قبرستان کا نام کیا ہوگا؟ جو دونوں میں رہنا جانتا ہے، یعنی شہر میں بھی رہتا ہے اور قبرستان میں بھی آتا جاتا ہے، تو اس کے لیے غم اور خوشی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو نگاہ یا نظر مل جائے اور یہ گئے ہوئے انسان نظر آ جائیں، اگر گزرے ہوئے لوگ آپ کو ٹھہرے ہوئے لگیں تو نظر آنے والے کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کو خوشی وصال حق کے بعد ملنی ہے یا قبر کے بعد ملنی ہے، دیدار حق میں ملنی ہے، اللہ کے قریب ہو کے ملنی ہے، اللہ کے دامن رحمت میں ملنی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ پھر زندگی تو جدائی کی بات ہے، اور یہ زمانہ مشکل کا زمانہ ہے۔ اصلی زمانہ کب شروع ہوگا؟ جب یہ زمانہ اصلی زمانہ نہ رہے گا تو یہ جو نقلی خوشیوں کا دور ہے اسے غائب ہونے دو، پھر اصلی خوشیوں کا دور آئے گا۔ یہ خوشیوں کی صبح کاذب ہے اور وہ خوشیوں کی صبح صادق ہوگی۔ اس کا آپ کی اپنی کیفیت پر دار و مدار ہے۔ جو آپ جاگتے جاؤ گے تو آپ کو غم اور خوشی کی سمجھ آتی جائے گی۔ بس ذرا جاگنے کی دیر ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب جاگیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ایک آدمی نے شبنم کے قطرے پھولوں اور گھاس پر دیکھے اور اگر اس آدمی کی کیفیت خوش رہنے والی ہے تو وہ کہے گا واللہ صبح کیسے مسکرا رہی ہے، اور دوسرا شخص جس کی کیفیت غم والی ہے تو وہ کہے گا کہ شبنم کے قطرے تو رات کے آنسو ہیں، صبح کیسے مسکرائے گی۔ رات کی ڈیتھ پر آنسو بہا جانا ہی شبنم کے قطرے ہیں۔ تو یہ دونوں شعبے موجود ہیں۔ ہر غم کسی خوشی کی رخصتی کا نام ہے، ہر خوشی جو ہے یہ کسی آنے والے غم کا نام ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جتنی بڑی خوشی آتی ہے اس نے کچھ عرصے بعد غم بن جانا ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادہ خوشیاں وابستہ کی تو سارا غم ادھر سے ہی ملے گا۔ جس نے خوشی دینی تھی اسی نے ہی تو غم دیا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ میرا ہے اور یہی میری آسودگی کا باعث ہے، یہاں سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ پھر غم کہاں سے ملا تو وہ کہے گا کہ وہ بھی ادھر سے ملا ہے۔ جس شخص کو انسان جانتا ہے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے اور غم بھی اسی سے ملتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آنے والا شخص جب خوشی دیتا ہے تو جب وہ جانے والا ہوتا ہے تو غم دے جاتا ہے، چاہے روز ہی آئے اور روز ہی چلا جائے۔ تو خوشی دینے والا واقعہ ہی غم دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ زندگی ہی خوشیوں کا باعث ہے اور زندگی ہی غم کا باعث ہے۔ وابستگی ہی خوشی کا باعث ہے اور وابستگی ہی غم کا باعث ہے، اور یہ انسان کا اپنا شعبہ ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوشی کب تک۔ ایک شخص ایک جگہ گیا تو وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ اس نے کہا بات سنو، آپ لوگ خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ اداس کیوں ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ خوش کیوں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کیونکہ اٹ از اے فائن ڈے، کہ آج بڑا خوشگوار دن ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ کب تک یہ فائن رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی فائن ڈے ہے وہ کب تک رہے گا۔ تو یہ دو طرز حیات ہیں، دو طرح کے خیال ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ دن اچھا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اچھے دن کب تک رہیں گے، یہ مبارک گھڑی کب تک رہے گی۔ سمندر کا پانی بے شک پی لو مگر اندر سے نمکین اور کڑوا نکلے گا اور گاجریں کھانے سے پیٹ درد ہوگا۔ پرانے زمانے کی ایک کہانی ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راجا۔ ایک راجے کی حکومت تھی اور اس بستی کے اندر یہ اندھیر نگری تھی کہ ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ تھا۔ ایک چیلا اور گرو دونوں اس بستی میں گئے۔ گرو نے چیلے سے کہا کہ اس نگری میں نہ ٹھہرو کیونکہ یہاں تو نیک اور بد کا ایک ہی ریٹ ہے، قیمتی چیز بھی ٹکا سیر ہے اور عام چیز بھی ٹکا سیر ہے، یہاں کوئی بات نہ کرنا اور یہاں سے نکل جا۔ چیلے نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر چیز سستی ملتی ہے۔ گرو نے کہا کہ اچھا تیری مرضی، میں تو جاتا ہوں مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تو اس بستی سے بچ جا۔ چیلے نے گرو سے کہا آپ مہربانی کرو اور مجھے یہاں رہنے دو۔ گرو نے چیلے کو سبق سکھانے کے لیے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب گرو کا وہاں سے گزر ہوا تو چیلا مفت کا مال کھا پی کے خوب موٹا ہو گیا تھا۔ چیلے نے خوشی کا زمانہ دیکھ لیا تھا، اس کو خوشی فراوانی سے ملی اور وہ کھاتا چلا گیا اور خوشیاں کھا کھا کے وہ موٹا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس اندھیر نگری میں کسی کی چوری ہو گئی
گئی اور ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا پھندا بنایا گیا تو پھندا اس چور کی گردن سے ذرا کھلا بن گیا، کیونکہ وہ اندھیر نگری تھی اور اس کا چوپٹ راجا تھا۔ تو راجا نے فرمان جاری کیا کہ یہ پھندا جس شخص کی گردن میں پورا آئے اسے پھانسی دے دو۔ اندھیر نگری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پھندا اس چیلے کی گردن میں پورا آ گیا۔ اب چیلے نے گرو کی منت سماجت کی اور کہا کہ میں جسے غلطی سے خوشی سمجھ رہا تھا، اصل میں تو وہ اور ہی واقعہ نکل آیا۔ تو چیلے نے گرو سے معافی مانگی اور زندگی بچانے کی درخواست کی۔ گرو نے کہا میں جو کہوں تم بھی وہی کہتے جانا۔ جب وہ پھانسی کی طرف جانے لگے تو گرو نے کہا پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ چیلے نے کہا نہیں، پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ اب وہ دونوں جھگڑا کرتے جا رہے تھے کہ پھانسی مجھے ہونی چاہیے، پھانسی مجھے ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک شور مچ گیا۔ تو راجا نے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ بڑی شبھ گھڑی ہے اور بڑا خاص وقت ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو راجا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے پھانسی لگاؤ۔ تو اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ آپ جس کو خوشی سمجھ رہے ہیں اس کا اصل کچھ اور ہی ہے، تو آپ ظاہری اور فوری رزلٹ کی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سلو اور آخری خوشی جو ہے وہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ اس پر افسوس ہے جس نے دنیا کی خوشی پر اپنی آخرت کی خوشی کو قربان کر دیا۔ اس پر افسوس ہے جس نے کلین منفعت پر بعید سودا ضائع کر دیا۔ افسوس ہے اس پر جس نے چھوٹی چھوٹی منفعت پر اپنی آخرت ضائع کر دی، جھوٹ بولا، جھوٹے کام کیے اور اس طرح اپنی آخرت کی کھیتی کو برباد کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ غم سے بچنے کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ خوشی سے بچ جاؤ، اور فراق سے بچنا چاہتے ہو تو وصال کی تمنا سے بچ جاؤ، اور دربدری سے بچنا چاہتے ہو تو محبت سے بچ جاؤ۔ ورنہ عشق کا کام تو یہ ہے کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ عشق کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، یہ بہت مشکل مقام ہے۔ تو یہ واقعات غم اور خوشی کے ہیں اور آپ پر اب یہ واضح ہو چکے ہیں۔